بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا آمين يا رب. جی تو ہم لوگ الفاظ معنی لکھ رہے تھے حدیث کے الفاظ معنی باب الزہد والورع کی پہلی حدیث نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما کی حدیث کے الفاظ معنی ہم لوگ لکھ رہے تھے، یہاں تک استبرأ تک لکھے تھے انشاءاللہ. جی تو استبرأ کے بارے میں ہم لوگ لکھ لیے، یہ باب استفعال سے آتا ہے اور اس کے معنی برات طلب کرنا. جی اس کے بعد لفظ کیا ہے؟ لدینہ و عرضہ، دین اور عرض دو لفظ ہیں یہاں پر. دین کا جو ہے فعل باب ضربہ سے آتا ہے، دانا یدینو طرح. دین کا فعل باب ضربہ سے دانا یدینو، دینن مصدر کیا ہے؟ دینن، دین جو ہے مصدر ہے دینن. دانا یدینو دینن مانے دین اختیار کرنا، مذہب اختیار کرنا، دین اختیار کرنا. تو یہ ضربہ سے آیا، مصدر دینن آیا. دینن کی جگہ اگر مصدر دینن کر دیں گے صرف، باقی کا سب سیم، فعل اور باب وغیرہ سب سیم، صرف دینن کی جگہ آپ دال پہ زبر لگا دیں گے. اگر دینن ہو جائے گا، دینن، تو اس کے معنی ہے قرض دینا، قرض، قرضہ دینا. جی صرف زبر زیر بدلتی کتنا پورا پورا معنی بدل گیا. دیکھیں زیر ہے دینن ہے تو دین اختیار کرنا، زبر ہو گیا دینن تو قرضہ دینا. جی تو دین ہے یہاں پر، دین کی جمع کیا ہے؟ ادیان. دین کی جمع ادیان یعنی مذہب، دین. یا پھر اس کے ایک معنی حساب کے بھی آتے ہیں، حساب، حساب کرتے ہیں نا، جو حساب، کسی کا حساب لینا، تو اس معنی میں بھی آتا دین. مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک، حساب کے دن کا مالک، حساب کے دن کا. تو دین کے ایک معنی حساب بھی آتے. لیکن یہ جو ہمارے سامنے جو ہے اس سے مراد دین یعنی مذہب ہے، دین ہے. اس کی جمع لکھے آپ لوگ ادیان. اور دین اگر بولیں گے، دین کو دین بولیں گے تو قرض، جو ابھی بتایا میں، قرض کو بولتے ہیں. اس کی جمع کیا آتی ہے؟ دیون، دیون آتی ہے، دیون. دینن کی جمع ادیان، دینن کی جمع دیون. جی اس کے بعد ایک لفظ ہے ہمارے سامنے عرضہ، عرض. عرض یہ جو لفظ ہے، عین پہ یہاں پر زیر ہے ہمارے سامنے. تو یہ عربی میں جو ہے یعنی تین طرح سے آتا ہے، عرض ہے، عرض ہے اور عرض ہے.
یعنی عین پر زیر زبر پیش، سب تینوں حرکات کے ساتھ، اور تینوں کے معنی الگ۔ جی، تو اسی لیے بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے عربی زبان کا، صرف زبر زیر پیش بدلنے سے پورا معنی بدل جاتا ہے۔ جی، تو اگر زبر کے ساتھ پڑھیں گے ارزن، ارزن زبر کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کی جمع آئے گی عروز، عروز، ارزن فتحہ کے ساتھ عین پر، اس کی جمع ہے عروض، عین را واو ضاد۔ معنی کیا ہے اس کے؟ گزارش، گزارش یا التجا، اس معنی میں۔ اردو میں بھی ہم لوگ یہ استعمال کرتے، کہتے ہیں نا عرض یہ ہے کہ، عرض کرتا ہوں، عرض کرنا چاہتا ہوں، اس طرح بولتے ہیں نا، وہی عرض، اس کی جمع عروض، التجا، گزارش، اس معنی میں۔ اور اسی آئین کو آپ اگر پیش یعنی ضمہ لگا دیں گے، عرض، عرض، عرض کہیں گے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کنارہ، کنارہ، جانب، کسی جانب، تو کہتے ہیں نا اس جانب، اس جانب، جانب، کنارہ، اس معنی میں وہ آتا ہے۔ اور یہاں جو لفظ ہے ہمارے سامنے وہ عین پر کسرہ کے ساتھ ہے، عرض، عرض، عرض کی جمع کیا آتی ہے؟ عرضان، عرضان۔ اس طرح عرض کی جمع عرضان، معنی کیا ہے اس کے؟ عزت، عزت یا آبرو یا اچھی عادت، کوئی اچھی عادت، عزت، آبرو، یہ سب معنی ہیں اس کے۔ جی، تو یہ ہو گیا عرض کا معنی۔ اس کے بعد حدیث میں آگے بڑھتے ہیں، آگے ہے حدیث کے الفاظ: ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، وقع، ومن وقع، من کے بارے میں پڑھ لیے، اس کے بعد لفظ ہے وقع، وقع یہ جو لفظ ہے یہ باب ضربہ اور سمیع دونوں سے آتا ہے، اور دونوں کے معنی الگ ہیں۔ باب سمیع سے اگر آئے گا تو وقع یوقع، وقع یوقع، باب سمیع سے مصدر ہے اس کا وقعن، 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 واو قاف عین الف سب پر جو ہے زبر فتحہ کے ساتھ، وقعن، باب سمیع سے اس کے معنی کیا ہوں گے؟ ننگے پیر ہونا، ننگے پیر ہونا، بغیر چپل کے، ننگے پیر جس کو بولتے ہیں، ننگے پیر ہونا۔ جی، پھر اور اگر یہی فعل باب ضربہ سے آئے تو وقع یقع، وقع یقع، ضربہ سے، اور ہمارے سامنے وہی معنی ہے باب ضربہ سے جو ہے حدیث میں، وقع یقع، مصدر ہے وقوعا، وقوعا۔ جی، اس طرح وقوعا۔
اس کے معنی کیا ہوں گے؟ گرنا، گرنا، واقع ہونا، واقع ہونا مطلب اس چیز پر گرنا۔ جی تو یہاں بھی حدیث میں جو معنی ہے وہ واقع ہونا یا گرنے کے معنی میں۔ ومن وقع فی الشبہات، فی کے معنی میں پڑھ لیا ہم لوگ، شبہات بھی جو ہے اوپر گزرا، شبہات کے بارے میں بھی پڑھ لیے۔ وقع فی الحرام، وقع تو ابھی گزرا، پھر حرام کے بارے میں تو پڑھ لیے تھے پہلے ہی۔ اس کے بعد ہے کالراعی یرعی حول الحمى، کالراعی یرعی حول الحمى، کالراعی، کالراعی کاف، یہ کاف کیا ہے؟ کاف کالراعی میں کاف کون سا ہے؟ یہ اس کو کہتے ہیں کاف، کاف تشبیہ۔ بہرحال لکھیے کاف کے بارے میں، کاف جو ہے عربی زبان میں یعنی بہت سارے اس کے استعمالات ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو کاف ہے ایک مخاطب کے لیے آتا ہے، کاف مخاطب کے لیے، یعنی کسی کو خطاب کرنے کے لیے، مخاطب ہونے کے لیے اس آدمی سے، تو یہ اسم اور فعل دونوں کے ساتھ آتا ہے، اسم پر بھی آتا ہے اور فعل پر بھی آتا ہے۔ جیسے کتابک، کتابک کا جو کہہ رہے ہیں یہاں پر، تمہاری کتاب، تمہاری کتاب، ایسے فعل کے ساتھ بھی آپ بول سکتے، ضربک، نصرک، کچھ بھی کہہ لیجیے۔ ضربک، اس نے تجھے مارا، تو کا یہاں کیا ہے؟ یہاں کا مخاطب کے لیے ہے، جو کہ ضمیر ہے، ضمیر منصوب ہے یہاں پر، ضمیر کے طور پر استعمال ہوتا ہے مخاطب کی ضمیر کے لیے۔ تو اس کی گردان بھی آپ لوگوں کو معلوم ہوگی نا، کا کی، جو مخاطب کے لیے آتا ہے۔ جیسے ضمائر، غائب ضمائر جو ہوتے ہیں اس کی ہوتی ہے ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، یہ جو ہے گردان، ویسے ہی کاف کی بھی ہے، کا، کما، کم، کی، کما، کننا۔ جی کا واحد مذکر مخاطب کے لیے، کی واحد مؤنث مخاطب کے لیے، کما دونوں کے لیے سیم ہے، مذکر اور مؤنث، تثنیہ کے لیے، تثنیہ مذکر ہو یا مؤنث ہو کما ہی بولیں گے دونوں کو، اور جمع کے لیے مذکر ہو تو کم، مؤنث ہو تو کننا، کننا۔ جی جیسا انتا کے، انتا کی ضمائر پڑھے نا آپ لوگ، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، ویسے ہی ہے یہ۔ بہرحال تو یہ ایک چیز ہوئی کاف کے بارے میں۔ اور دوسرا ایک کاف ہے جو ہمارے سامنے ہے جو حدیث میں، وہ کاف للتشبیہ، تشبیہ دینے کے لیے آتا ہے، تشبیہ، تشبیہ دینے کے لیے آتا اور کیا کرتا؟ ایک کام بھی کرتا، ایک عمل کرتا وہ، کہ اپنے بعد والا جو اسم آ رہا ہے اس کو جر دیتا، وہ جر، تو ایک طرح سے وہ حروف جر میں سے بھی ہے کاف، حروف جر ہے، اور تشبیہ دینے کے لیے آتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے زیدن کل اسدی، زیدن کل اسدی، زید شیر کی طرح ہے، زید شیر کی طرح ہے۔ تو شیر کی طرح ہے مطلب وہ شیر تو نہیں ہے زید، لیکن شیر کے اندر جو شجاعت، جو بہادری، جو سب طاقت قوت ہوتی، اس سے تشبیہ دے رہے ہیں کہ شیر کی طرح ہے، یعنی اس جیسا ہے، تشبیہ دینے کے لیے آیا یہاں پر کاف۔ اور کل اسدی، زیدن کل اسدی، تو جر بھی دے رہا ہے، اسد کو جو اس کے بعد آ رہا ہے اس میں، اس کو جر دے رہا ہے، حرف جر بھی ہے وہ۔
اب حدیث میں ہمارے سامنے وہی ہے وہ. تو یہ دوسرا ہوا. اسی طریقے سے تیسرا ایک ہوتا ہے، تعلیل کے لیے آتا ہے. تعلیل سبب بتانے کے لیے، علت بتانے کے لیے. جیسا کہ اللہ نے کہا اذکروا اللہ کما ہداکم. الحمدللہ. اذکروا اللہ کما ہداکم. اللہ کا ذکر کرو بولے تو ایسا ذکر کرا رہے شاید اللہ. ٹھیک ہے رہی بار بار. اذکروا اللہ کما ہداکم، اللہ کا ذکر کرو جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے. یہاں پر کاف جو ہے وہ علت بتانے کے لیے علت بتانے کے لیے، یعنی اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے اس وجہ سے، اس لیے تم اللہ کا ذکر کرو. تو تعلیل بتانے کے لیے یہاں پر آیا ہو. اسی طرح ایک چوتھے معنی کے لیے آتا ہے تاکید کے لیے. تاکید، تاکید پیدا کرنے کے لیے جملے میں. اور اس وقت وہ زائد ہوتا ہے. زائد مطلب اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، کوئی یا کوئی عمل نہیں کرتا، کسی کو کچھ زہر وغیرہ نہیں دیتا، صرف وہ زائد ایکسٹرا ہے جیسا لکھا جاتا ہے بس. لیکن صرف اس سے جملے میں ایک تاکید پیدا ہوتی ہے ایک طرح کی. جیسا کہ اللہ نے کہا لیس کمثلہ شیء. لیس کمثلہ شیء، یعنی اللہ کی طرح اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے. اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے. تو یہاں کمثلہ میں کاف جو آیا وہ تاکید کے لیے آیا، جملے میں تاکید پیدا کر رہا ہے. چار ہو گئے. اسی طرح ایک پانچواں جو ہے وہ اس میں اشارے کے طور پہ استعمال ہوتا ہے جب تو وہاں آتا ہے اس میں اشارے میں. اور اسی طرح ضمائر منفصلہ میں، ضمیر منفصل جو ہوتی ہے نا اس میں. اور اسی طرح بعض اسماء افعال کے ساتھ بھی آتا ہے. اسماء افعال، اسماء افعال مطلب نہ تو وہ اسم رہتا مکمل طور پہ، نہ تو وہ فعل رہتا مکمل طور پہ. مثالیں دیکھیے، جیسا اس میں اشارہ تو معلوم ہے آپ لوگوں کو، ذالی کا یا تل کا مؤنث کے لیے. تو اس میں کاف جو آ رہا ہے وہ ضمیر ہے، یعنی اس میں اشارہ ہے وہ. اور ضمیر منفصل کے بارے میں کیا ہے، ایاکا جو ہم کہتے ہیں، ایاکا، ایاکا نعبد و ایاکا نستعین. ایاکا میں جو کاف ہے وہ ضمیر منفصل ہے. اور پھر اسی طرح اسماء افعال. اسماء افعال مثال کے طور پہ رویدہ کا، رویدہ کا بولتے ہیں. تو یہ اس میں فعل ہے. رویدہ اصل میں یہ اس میں فعل ہے، اس کے ساتھ کاف جو ہے اس کے ساتھ مل کر آیا. اسماء افعال کے ساتھ بھی آتا ہے مل کر، وہ بولنا چاہے. تو اس طرح سے یہ کاف کے یعنی پانچ جو ہے استعمال کرنے کے اس کے طریقے ہیں، جو مختصر طور پہ میں آپ لوگوں کو بتایا. نوٹ کیجئے، یاد کیجئے، لکھ لیجئے، فائدہ ہوگا اس کا انشاءاللہ، اللہ سے امید. جی تو اس کے بعد لفظ ہے راعی. راعی، اور راعی تو اس میں فاعل ہے،
اس کے بعد ہی پھر جو ہے فعل بھی ذکر کر رہے ہیں، راعی یرعا، راعی یرعا، تو یرعا فعل مضارع ہے. برحال اس کا فعل جو ہے باب فتحہ سے آتا ہے اصل میں، رعا یرعا، اس طرح رعا یرعا. جی تو حدیث میں دیکھیے ویسے ہی لکھیے، را عین یا را، پھر فعل مضارع یرعا. رعا یرعا، مصدر کیا ہے اس کا؟ راعین، راعین، راعین یا الف، رعین پر جزم ہے، سکون، راعین. ایک اور مصدر رعایتن، رعایتن، رعایتن. ویسے تو اس کے بہت سارے معنی آتے ہیں، یعنی سیاق و سباق کے بدلنے سے، یعنی کس چیز کے بارے میں آپ یہ فعل استعمال کر رہے ہیں اس سے بہت سارے معنی آتے ہیں. لیکن حدیث میں جو یہاں معنی مراد ہے بس وہ لکھ لیجئے، جانور کو گھاس چرانا، جانور کو گھاس چرانا. جی اب بقرعید ہے تو سب لوگ اپنے اپنے جانوروں کو کھلاتے ہیں نا، گھاس وغیرہ، وہی. تو جانور کو گھاس چرانا، کھلانے کے لیے نہیں. کھلانا تو وہ آپ لے کر خرید کے لا کے کھلا دیے تو اس کو نہیں بولتے یہ. چرانا مطلب جانور کو لے کر جانا، وہ گھاس کی جگہ پر یا کہیں جھاڑ وغیرہ جنگل میں لے جا کر ان کو چرانا، اس کو کہتے ہیں یہ. تو الرعیو مطلب گھاس. الرعیو، الرعیو اس کی جمع ہے ارعاؤ، ارعاؤ. جی ارعاؤ، گھاس میں حمزہ، معنی کیا ہے اس کے؟ گھاس، گھاس. اور چراہ گاہ، جہاں پر چرانے کے لیے لے جاتے، چراہ گاہ جس کو بولتے، اس کو عربی میں کیا بولتے؟ مرعا، مرعا. مین را عین یا پھر کھڑا زبر اوپر، مرعا اس کی جمع کیا ہے؟ مراعن. میم را الف، عین کے نیچے دو زر، مراعن. معنی کیا ہے؟ چراہ گاہ، چراہ گاہ. تو یہ اس کے معنی ہیں. اور یعنی پہلے کے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ عام لوگوں کے جانور چرانے کے لیے الگ جگہ ہوتی تھی، اور بادشاہ کے یا خلیفہ کے جانور جو چرتے تھے اس کے لیے الگ خاص جگہ ہوا کرتی تھی. تو عربی میں تھوڑا سا ان دونوں کے لیے بھی ایک ڈفرینٹ لفظ ہے. جیسا الرعاویت اگر کہیں گے، الرعاویت، الرعاویت اس کے معنی کیا ہوں گے؟ عوام کے مویشی، یعنی عام لوگوں کے.
عام لوگوں کے جانور، عوام کے مویشی جانور، عام جو بھی لوگ ہوتے ہیں سب کے جانور ان کے جو بھی ہوتے ہیں ان کو الرعاویتو کہتے ہیں۔ اور اگر بادشاہ کے جانور ہو تو بادشاہ کے ہو تو الارعاویتو کہیں گے، الارعاویتو، را یا عین ہے، الارعاویتو کے معنی کیا ہے؟ بادشاہ کے مویشی، بادشاہ کے جانور۔ جی تو حدیث میں ہمارے پاس فعل بھی استعمال ہوا اور اس میں فاعل بھی استعمال ہوا، الراعی۔ الراعی کیا ہے؟ یہ اس میں فاعل ہے، راعی۔ اس کی جمع کیا آتی ہے؟ رعاتن، رعاتن۔ جی رعاتن ایک جمع اس کی یہ ہے، ایک اور جمع رعیانو، ایک اور جمع کیا ہے؟ رعیانو، رعاتن ایک جمع اور ایک جمع رعیانو۔ ایک اور جمع رعاؤ، را پر پیش کے ساتھ یا پھر زیر کے ساتھ، رعاؤ یا رعاؤ۔ تو چار جمع ہو گئی، راعی کی جمع رعاتن یا رعیانو یا رعاؤ یا رعاؤ، یہ چار جمع اس کی ہو گئی۔ اور مؤنث کے ساتھ استعمال کریں گے تو راعیتن، راعیتن کیا ہے؟ مؤنث ہے، اس کی جمع رواعن آتی، رواعن، راعیتن کی جمع رواعن، مؤنث۔ جی اس کے معنی کیا ہے؟ چرواہا، چرواہا مویشی کا نگہبان، جانوروں کا نگہبان، مویشی کا نگہبان یا چرواہا۔ یا پھر بادشاہ کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے یہ لفظ، راعی کہیں گے تو چرواہے کے معنی میں بھی ہے، اور حاکم، حاکم وقت، قوم کا حاکم جو بادشاہ ہوتا ہے اس کے لیے بھی جو ہے یہ لفظ راعی کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں جو حدیث میں لفظ ہے ہمارے پاس یہ چرواہے کے معنی میں ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے ایسے ہی لفظ، مشہور حدیث ہے، کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ، تو وہاں راعین کے معنی ذمہ دار، حاکم، اس معنی میں سے ہر شخص جو ہے اپنے ماتحتوں کا ذمہ دار ہے۔ جی تو یہ رائے کے بارے میں یہ ہوا۔ اس کے بعد کیا ہے لفظ ہمارے پاس؟ الراعی یرعا حول الحما، حولا لفظ ہے، حولا، اس کا فعل باب نصرہ سے آتا ہے۔ حال یحول، باب نصرہ سے حال یحول، دو مصدر ہے اس کے، حولن ایک مصدر ہے اس کا، حولن،
ایک اور مصدر ہے اس کا، حؤولاً، ہاں پر پیش ہے وہ. ہاں اس کے بعد واو، واو پر حمزہ اور دونوں پر پیش، پھر واو، پھر لام الف، دو زبر. حال یحول مصدر، حولا یا حؤولا، حولا یا حؤولا. یہ دو مصدر اس کے ہیں. معنی کیا ہے اس کے؟ ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلنا. یہ تو بہت سارے معنی آتے ہیں اس کے، لیکن صرف اتنا ایک عام معنی اس کا لکھ لیجئے: ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلنا. جی. تو حول کیا ہے؟ یہ حول جو ہمارے سامنے لفظ ہے حدیث میں، حول مصدر ہے نا. یہ مصدر اسم کے طور پر استعمال ہو رہا ہے حول. اس کی جمع کیا آتی ہے؟ احوال. دو جمع اس کی آتی ہے، ایک تو احوال اور ایک جمع حؤول. حؤول. حول کی جمع احوال یا پھر حؤول. یہ دو جمع اس کی ہے. معنی کیا ہے اس کے؟ معنی اس کے بہت سارے آتے ہیں. جیسے ایک معنی ہے اس کا قدرت، قدرت، طاقت. لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہیں نا ہم لوگ. لا حول، وہاں پہ قوت، طاقت، قدرت کے معنی میں، مطلب کوئی طاقت نہیں ہے ہمارے پاس اللہ کی توفیق کے بغیر اس طرح. تو حول کے ایک معنی جو ہے قدرت، اس کے معنی آتے ہیں. ایک اور معنی اس کا آتا ہے سال. سال یعنی ایئر. ایئر جو ہم کہتے ہیں ایئرس، سال، مہینے، سال جو ہوتے ہیں. تو سال جو ہے، حول، حول جو ہے سال کو بھی کہتے ہیں. زکوٰۃ کے مسئلے میں بولتے ہیں نا حولان حول. جب مال پر جو ہے حولان حول ہو جائے، یعنی 2 سال کا عرصہ گزر جائے، تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. اور حول جو ہے سال کے معنی میں بھی ہے. اور ایک معنی اس کے ہوشیاری. ہوشیاری، دور بینی. اور زیادہ ہوشیاری جو ہوتی ہے ہوشیاری کو بھی کہتے ہیں. ایک اور معنی اس کے ہیں گردا گرد. گردا گرد یا ارد گرد، جیسا ہم کہتے ہیں نا اردو میں، اس کے آس پاس، اس کے ارد گرد. گردا گرد. یہ بھی ایک معنی آتے ہیں اس کے، اور حدیث میں وہی مراد ہے آپ. حول الحما یعنی ارد گرد اس کے، اس طرح. تو یہ حولہ کے معنی ہو گئے. اس کے بعد لفظ ہے حما ہمارے سامنے. الحما یہ جو لفظ ہے اس کے بارے میں لکھیے. یہ باب ضربہ سمیع دونوں باب سے آتا ہے. باب ضربہ اور سمیع سے. ضربہ سے لکھیے پہلے حما یحمی. حما یحمی. حامیم یا. یہ حدیث میں دیکھیے جیسا ہے ویسے لکھنا ہے آپ کو. حما یحمی. باب ضربہ سے مصدر ہوگا اس کا حمین. حمین. حمین
ایک اور مصدر اس کا حمیتن، حمیتن. ایک اور مصدر حمایتن، حمایتن. اردو میں بھی کہتے ہیں نا ہم لوگ حمایت کرنا، کسی کی حمایت کرنا. معنی کیا ہے؟ روکنا، بچانا. حمیہ یحما، باب ضربہ سے، عفوا ضربہ سے حما یحمی آئے گا. حما یحمی، مصدر حمین اور حمیتن اور حمایتن. معنی کیا ہے؟ روکنا، بچانا. مریض کے ساتھ اگر کہیں، کوئی مریض بیمار کے ساتھ، تو اس کے معنی ہوتے ہیں پرہیز کروانا، اس کو پرہیز کروانا اس چیز سے. تو یہ ضربہ کے معنی ہوئے. اسی طرح باب سمیہ سے آتا ہے. باب سمیہ سے دو طرح سے آتا ہے، یعنی مصدر دو بدلنے سے معنی بدلے گا، لیکن باب سمیہ سے ہی ہے. سمیہ سے حمیہ یحما، حمیہ یحما. باب سمیہ سے مصدر ہے اس کا حمین، حمین. جو باب ضربہ سے لکھے ایک مصدر وہی حمین. اور ایک مصدر ہے حمین، حمین. حمین اور حمین. اعلیٰ کے صیغے کے ساتھ آئے گا اگر اعلیٰ، اس کے معنی ہوتے ہیں غضبناک ہونا، غصے میں آنا، غضبناک ہونا. اور یہی فعل بالکل اسی طرح باب سمیہ سے ہی آئے گا، لیکن مصدر بدلے گا. مصدر کیا ہوگا؟ حمیتن، حمیتن ہوگا مصدر. اگر جو باب ضربہ میں ایک مصدر ہم لکھیں وہی حمیتن، عفواً باب ضربہ میں نہیں لکھے، حمیتن لکھے ہو. جی، تو حمیتن ایک مصدر ہے اس کا، اور ایک مصدر ہے محمیتن. محمیتن اس طرح، محمیتن. تو اس کے معنی کیا ہوں گے؟ کسی کام کے کرنے سے ناک چڑھانا، کسی کام کے کرنے سے ناک چڑھانا. تو بہرحال یہ اس کے یعنی اتنے ابواب سے آتا ہے، اور ہمارے پاس جو حدیث میں ہے وہ باب ضربہ سے مقصود ہے، باب ضربہ سے ذکر کیا گیا ہے یہاں پر حدیث میں. تو حما جو لفظ ہے ہمارے سامنے یہاں پر، وہ حما مصدر ہے. کس کو کہتے ہیں حما؟ حما ہر وہ چیز جس کی حفاظت کی جائے. حما کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جس کی حفاظت کی جائے، یا پھر اس چراگاہ کو کہتے ہیں جس میں دوسرے جانور چرانا منع ہو. یعنی بادشاہ کے لیے خاص ہے وہ زمین، خلیفہ کے لیے، اس کے ہی جانور وہاں پر چریں گے، کسی دوسروں کے جانور چرانا منع ہے. تو ایسی جگہ کو بھی جو ہے حما کہتے ہیں. جی، حما ہر وہ چیز جس کی حفاظت کی جائے، یا پھر وہ چراگاہ جس میں بادشاہ کے علاوہ دوسروں کے جانور چرانا منع ہے. اس کے بعد حدیث میں لفظ ہے ہمارے پاس یوشک ان یقع فیہ. یقع، ان یقع، ان کے بارے میں پڑھے، یقع بھی پڑھ لیے، فی کے بارے میں پڑھ لیے. یوشکو ایک لفظ ہے بس ہمارے سامنے. آپ یوشکو اصل میں یہ جو لفظ ہے یہاں پر تو مزید فی سے ہے، باب افعال سے. ثلاثی سے جو ہے یہ باب کروما سے آتا ہے، ثلاثی میں باب کروما سے آتا ہے. وشو کا یوشکو، اس طرح وشو کا، وشو کا یوشکو باب کروما سے
مصدر ہے اس کا وشکن، وشکن، ایک مصدر وشکن اور ایک مصدر وشاکتن، وشاکتن، وشکن اور وشاکتن، باب کرومہ سے ہے یہ. اس کے معنی کیا ہے؟ جلدی ہونا، جلدی کرنا، جلدی ہونا، جلدی کرنا، اس معنی. اور یہاں جو لفظ ہمارے پاس حدیث میں ہے وہ مزید کی میں باب فعال سے آیا ہے، اوشک یوشکو، اس طرح اوشک یوشکو فعل مضارع ہے حدیث میں یہاں پر یوشکو. اصل میں یہ جو لفظ ہے یہ جو ہے اس کو افعال مقاربہ کہتے ہیں. افعال مقاربہ پڑھے ہوں گے آپ لوگ، یہ قربت کا معنی، نزدیکی کا معنی دینے والے بعض جو ہے افعال ہوتے ہیں ان کو افعال مقاربہ کہتے ہیں. تو یوشیکو جو ہے یہ بھی افعال مقاربہ میں سے ہے، اور اس کا ماضی جو ہے بہت کم استعمال ہوتا ہے. جو اوشکا ہے، اوشکا بہت کم استعمال ہوتا ہے، زیادہ تر تو جو ہے مضارع ہی استعمال ہوتا ہے یوشیکو، جیسا کہ ہمارے سامنے بھی ہے. تو یہ مضارع ہی زیادہ استعمال ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو فعل مضارع آتا ہے یوشیکو کے بعد، یہاں دیکھیے حدیث میں یقع ہے، یقع فعل مضارع ہے نا وہ. تو ان، ان مصدریہ کے ساتھ جو فعل مضارع آتا ہے اس پر ہی یہ داخل ہوتا ہے. ان یقع ہے نا جی، ان یقع فعل مضارع ان کے ساتھ اس پر ہی یہ داخل ہوتا ہے یوشیکو. اور یہ ایک عمل بھی کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اپنے اسم کو رفع دیتا ہے اور اپنی خبر کو نصب دیتا ہے. جیسے کانا و خواتها کا عمل ہے نا، ویسے ہی اپنے اسم کو رفع دیتا ہے اور اپنی خبر کو نصب دیتا ہے. یوشکو ان یقع فیہ، ایک اور حدیث میں بھی آیا ہے لفظ یوشک ان تدع علیکم الامم، قریب ہے کہ تم پر دوسری قومیں ٹوٹ پڑے گی. یہاں حدیث میں ہے یوشک ان یقع فیہ، قریب ہے کہ وہ اس میں گر جائے. یوشک ان قریب، یا قریب ہے کہ، اس طرح اس کے معنی ہوتے ہیں. جی یہاں تک بس کرتے ہیں، وقت ہو گیا انشاءاللہ. کل جو ہے زیادہ نہیں ہے، ایک دو الفاظ آنے ہیں بس، وہ پڑھ کے کل حدیث کی تشریح کر لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.